السلام علیکم ناظرین، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اورحان غازی کی تاریخ اور ان کی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے بیے جنہوں نے عثمانی تاریخ کے ابتدائی سالوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اورحان غازی 1281 میں پیدا ہوئے۔ وہ 1326 میں اپنے والد عثمان غازی عثمانی خاندان کے بانی کی وفات کے بعد اقتدار پر فائز ہوئے۔ اورحان کے دور حکومت نے نوزائیدہ عثمانی ریاست کے لیے توسیع اور استحکام کے دور کو نشان زد کیا۔ اپنے پورے دور حکومت میں اورحان غازی نے حکمت عملی کے ساتھ شادی کے ذریعے اتحاد قائم کیا، جو اس وقت کے حکمرانوں میں ایک عام رواج تھا۔ اگرچہ تاریخی ریکارڈ کئی خواتین سے ان کی شادی کا دستاویزی ثبوت پیش کرتے ہیں، جن میں تھیوڈورا کانٹاکوزین بھی شامل ہیں، جو ایک بازنطینی رئیس کی بیٹی ہیں، لیکن ایلیسن خاتون سے ان کی شادی کے بارے میں تفصیلات بہت کم ہیں۔ اورحان غازی کی تھیوڈورا کانٹاکوزین سے شادی نے ایک اہم سفارتی کردار ادا کیا، جس نے سلطنت عثمانیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان امن اور تعاون کو فروغ دیا۔ اس شادی کے اتحاد نے خطے کو مستحکم کرنے میں مدد کی اور دونوں طاقتوں کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تبادلے کو آسان بنایا۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اورحان غازی کے ازدواجی اتحاد صرف سیاسی تحفظات پر مبنی نہیں تھے۔ انہوں نے قرون وسطی کے اناطولیہ میں رشتہ داری، وفاداری، سماجی حیثیت کی پیچیدہ حرکیات کی بھی عکاسی کی۔ اپنے ازدواجی اتحاد سے ہٹ کر اورحان غازی نے انتظامی اصلاحات نافذ کیں اور عثمانی ریاست کی علاقائی ملکیت کو بڑھایا۔ اس کے دور حکومت نے برسا جیسے شہروں پر قبضہ دیکھا، جو بعد میں عثمانی دارالحکومت بن گیا، جس نے اناطولیہ اور اس سے آگے کی مستقبل کی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ اورحان کی عسکری مہمات سفارت کاری اور فوجی مہارت دونوں سے نمایاں تھی۔ اورحان غازی کے دور حکومت میں بھی اس نے اپنی رعایا میں اسلام کے پھیلاؤ کو فروغ دیا اور مساجد، مدارس اور دیگر مذہبی ادارے قائم کیے۔ مزید برآں، اورحان غازی کے دور میں اقتصادی ترقی اور شہری ترقی کے دور کی نشاندہی کی گئی، جیسا کہ تجارتی راستے پروان چڑھے اور عثمانی حکومت کے تحت شہر خوشحال ہوئے۔ برسا خاص طور پر تجارت اور ثقافت کے ایک متحرک مرکز کے طور پر ابھرا، جس نے پورے خطے کے تاجروں، کاریگروں اور دانشوروں کو راغب کیا۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود اورحان غازی کو اپنے پورے دور حکومت میں حریف خاندانوں، اندرونی اختلاف اور بیرونی خطرات کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی قیادت کو بغاوتوں، اقتدار کی کشمکش اور پڑوسی ریاستوں کے ساتھ تنازعات کے ذریعے آزمایا گیا۔ اس کے باوجود اورحان کی سفارتی ذہانت، فوجی حکمت عملی نے انہیں ان چیلنجوں سے نمٹنے اور عثمانی ریاست کے استحکام اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے قابل بنایا۔ 1359 میں 3 دہائیوں سے زائد عرصے کے اقتدار کے بعد اورحان غازی کا انتقال ہو گیا، جس نے علاقائی توسیع، انتظامی اصلاحات اور ثقافتی ترقی کی میراث چھوڑی۔ اس کے بیٹے مراد اول اپنے والد کی کامیابیوں پر استوار کرتے ہوئے اور علاقے میں عثمانی طاقت کو مزید مستحکم کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے اگلے حکمران بنے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔